سورۃ الفاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المصدق على المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أحبابه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، اس کی 19ویں آیت، اس کے ذہن میں ہمارا یہ کلام اور بیان جاری مسلم ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ خالق کائنات تمام بنی نوع آدم سے محو کلام اور محو گفتگو ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد اتنا آزاد نہیں چھوڑا کہ تم اپنی مرضی سے راستے کا انتخاب کر سکو، اس لیے کہ تمہاری عقل محدود ہے، اپنے اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تمہارے خالق بھی ہیں، خالق ہر اچھائی بھی ہیں اور برائی بھی ہیں، لہذا ہم نہیں چاہتے کہ تم بھٹکو، اس لیے ہم نے تمہاری کامیابی اور تمہاری کامرانی کے لیے ایک سچے اور سیدھے راستے کا انتخاب کیا جو ہمارا پسندیدہ راستہ ہے، اور ہم نے اس راستے کا نام اسلام رکھا ہے۔ اسلام سلامتی سے بنا ہے، سکون، امن، شانتی اسلام کے معنی ہے۔ اسی سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حکم شریعت پایا جاتا ہے جسے سلام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، جیسے ہم بھی انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان کے اندر الفاظ کے خاندان ہوتے ہیں۔ الگ الگ موقع اور محل پر جیسا لفظ بولا جاتا ہے ویسے اس کے معنی نکلتے ہیں، جیسے تعالی، مولا، مولانا، مولوی، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں، ان سب کے معنی بلند کے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام
سلام سے بنا ہے. سلام سلامتی کو کہتے ہیں. اور دیکھیے ایسا دین کہ جسے اللہ نے اگر اسلام کہا تو اس کے قانون بھی وہ ہیں کہ جو حیات عطا کرتے ہیں موت نہیں دیتے. ایسے قانون کہ جن پر عمل کرنے کے بعد انسان اپنی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اسلام اس مذہب کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام یعنی ایسا دین کہ جو انسان کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے. اللہ نے کلام دے کر اس دین کا پیغام اور اس کا نام اس لیے دیا کہ کائنات کے اندر مذہبوں کی بڑی بھیڑ بھاڑ ہے. ہر آدمی کا مذہب الگ ہے. ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے ایک نیا مذہب بنا کر بیٹھ گیا. بس فرق اتنا ہے کہ عقیدہ باطن پر ہے، لباس اسلام کا ہے. یہ باطن کی سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ باطن جب بہکاتا ہے تو باطن کے نام پہ نہیں بہکاتا. جب بھی بہکائے گا دین کے نام پہ بہکائے گا. کبھی نماز کا دھوکہ دے کے بہکائے گا، کبھی عزاداری کے نام پہ بہکائے گا، کبھی لوہے خانی کے نام پہ بہکاتا ہے، کبھی منبروں سے غلط بیانی کر کے بہکاتا ہے. جیسا اللہ نے کہا چونکہ دنیا کے اندر مذہبوں کی بڑی بھیڑ بھاڑ ہے تو تم ناعلمی میں، کچھ فہمی میں، غفلت میں شکار ہو کر کسی دوسرے دین کو اختیار نہ کر لینا. یاد رکھو قرآن مجید نے کلیئر کیا کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا انتخاب کیا فَلَن يُقْبَلَ بِهِ تو روز قیامت تم سے تمہارا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور تم سب کے سب گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی دین تمہیں جینا تو سکھا سکتا ہے مگر زندگی کے سلیقے نہیں بتا سکتا. دنیا کا کوئی سا بھی دین تمہیں کھانا کھلانا تو بتا سکتا ہے مگر کھانے کے آداب نہیں بتا سکتا. اور اگر یقین نہ آئے تو کائنات میں نظر ڈال کے دیکھو، یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکل آتے ہیں، کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہوتی. اسی ہاتھ میں پلیٹ بھی ہے، اسی ہاتھ میں نوالا بھی ہے. شریعت نے کہا کھڑے ہو کر کھانا کھانا جانوروں کی علامت ہے. یہ انسان ٹائی پہن کر اپنے آپ کو اونچی سوسائٹی کا ممبر سمجھ کر کھڑے ہو کر کھانا کھا کے سمجھتا ہے کہ بہت اونچا ہو گیا. یاد رکھو بڑا وہ نہیں ہے کہ جسے معاشرہ بڑا کہے، معاشرہ وہ بڑا وہ ہے کہ جسے خالق کائنات بڑا کہے. کہ جس کا مقام اللہ کی نظروں میں عظیم ہو تو خالق کائنات نے اس لیے کہا ہم نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا، سچا دین، سلامتی کا دین. اسلام کا بڑا سیدھا فارمولہ ہے. اور دیکھیں آپ جانتے ہیں 3 دن سے آپ سن رہے ہیں، میں کسی تحقیق گفتگو میں نہیں جاتا، بالکل سادہ کلام، سادی گفتگو تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. اسلام کا بہت سیدھا فارمولہ ہے، 2 اور 2 کی طرح، یعنی جیو اور جینے دو. اسلام کا پہلا اصول ہے جیو اور جینے دو، کھاؤ اور کھانے دو، رہو اور رہنے دو. عزت چاہتے ہو تو عزت دینی سیکھو، اور اگر دولت چاہتے ہو تو دولت کو دوسرے کے اوپر قربان کرنا سیکھو. اس لیے کہ یاد رکھیے جب تک کوئی شے مٹتی نہیں اس وقت تک وہ شے باقی رہتی نہیں. باقی رہنے کے لیے مٹ جانا ضروری ہے. اگر چینی کو پانی میں ڈالو جب تک گھولے گی نہیں مٹھاس باقی نہیں رہے گی. اور اگر اسی طریقے سے جب تک ایک شے کی قربانی نہیں دو گے دوسری شے باقی رہے گی نہیں. تو اسلام تمہیں مارنا نہیں سکھاتا، اسلام تمہیں قتل کرنا نہیں سکھاتا، اسلام تمہیں ظلم کرنا نہیں سکھاتا، اسلام تمہیں تشدد کرنا نہیں سکھاتا. یعنی جملہ پڑھ کے کہو تو اسلام ظلم کا نام نہیں ہے، اسلام تشدد کا نام نہیں ہے، اسلام بربریت کا نام نہیں ہے، اسلام ستم کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جانتے کیا ہے؟ محبت کا نام اسلام ہے، پیار کا نام اسلام ہے، اخوت کا نام اسلام ہے، بھائی چارے کا نام اسلام ہے، پیار اور الفت کا نام اسلام ہے. اور سمیٹ کر ایک جملہ کہہ دوں کہ یاد رکھنا اسلام گلے ملنا سکھاتا ہے، گلے کاٹنا نہیں سکھاتا. اسلام گلے ملنا سکھاتا ہے، گلے کاٹنا نہیں سکھاتا. ایسا یاد رکھنا کبھی بھی کسی لباس میں دھوکہ نہ کھانا، کسی کی کیسٹ میں دھوکہ نہ کھانا، کسی کے مقام میں دھوکہ نہ کھانا. کہ بڑے تکڑے ممبر سے بولا ہے لہذا سچ بولا ہے. میں نے کل جملہ کہا تھا
اس لیے کہ جب بھی بے وقت بولو گے مارے جاؤ گے، جب بھی بے وقت بولو گے ذلیل کر دیے جاؤ گے، جب بھی بے وقت بولو گے عزت گنوا دو گے۔ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرو، جناب محمود الحسن صاحب، آپ نے نام سنا اس لیے کہ کسی کی بات پڑھی جائے تو اس کا نام لیا جائے، اس لیے کہ کسی کے بیٹر کو اپنا بنا کے پڑھنا یہ خیانت کاری ہے، اور یہ دن امانت داروں کے لیے ہے، خائنوں کے لیے نہیں ہے۔ اور تو وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شکاری جب بولو وقت پہ بولو، اسی کو مولا کائنات کہتے، جب بولو تو توڑ کے بولو، ناپ کر بولو۔ اور مولا نے نہج البلاغہ میں کہا اذا تم العقل نقص الکلام، سمجھدار کی پہچان یہ ہے جتنی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے کلام کم ہوتا چلا جاتا۔ اور کریں اس لیے کہ یاد رکھنا جس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، جس کی گہرائی کم ہوتی ہے وہاں شور ہوتا ہے۔ ثبوت نام پہ ہے ندی نالوں کی گہرائی کم ہوتی ہے، جب پانی چلتا ہے تو شور بہت زیادہ ہوتا ہے، سمندر کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، جب یہی ندی نالوں کا پانی سمندر میں پہنچتا ہے تو سکون طاری ہو جاتا ہے۔ یہی معاشرے کا ماحول ہے، جو نیا نیا رئیس ہوتا ہے وہ بڑا شور مچاتا ہے، یہ جب نیا نیا رئیس ہوتا ہے یہ بڑا شور مچاتا ہے، کبھی محلے دار کا جینا حرام کر دیا، کبھی رشتے دار کا جینا حرام کر دیا، کبھی پڑوسی کا جینا حرام کر دیا، یا تو کرے نیا نیا رئیس شور مچاتا ہے۔ اور جملہ کے حوالے کر دو، یہ شور مچا کر اپنی صلالت کا ثبوت دیتا ہے، اور خاندانی رئیس سر جھکا کر اپنی شرافت کا ثبوت دیتا ہے۔ ایسا بات ہے اس لیے کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکون، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکون، جس کا جتنا ضرب ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ ندی نالے شور مچاتے ہیں، طوفانوں کی آہٹ ہوتی ہے، کبھی شور نہیں ہوتا، آندھیوں کا شور مچتا ہے۔ تم آپ کے سامنے کہتا ہے جب بولو وقت میں بولو، سوچ کے بولو، تول کے بولو۔ بے وقوف کی علامت یہ ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں پاگل کی پہچان یہ ہے، بے وقوف کی پہچان یہ ہے کہ وہ بولتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے، اور عقل مند کی پہچان یہ ہے سوچتا پہلے ہے بولتا بعد میں ہے۔ اور اگر جب بولو پر وقت بولو، بے وقت بولو گے تمہارے جاؤ گے۔ یا پر وقت جملہ پہنچا دوں آپ کے مزاج کا، جو میں نے پہلے مجلس میں کہا تھا، آج سوال کیا جاتا ہے آزاداری بلند ہے یا نماز بلند ہے، کون سی دونوں میں بلند ہے؟ میں نے کہا تھا جملہ اس سے متصل کر دو جملہ آپ کے مزاج کا، کہ دیکھیں ایک کی بات وہ کرتا ہے جسے ایک کی ضرورت ہو، ایک کو اپنانے کی بات وہ کرتا ہے جسے ایک کی ضرورت ہے۔ ہماری دونوں زندگی ہے، آزاداری بھی ہماری زندگی ہے، نماز بھی ہماری زندگی ہے۔ اس لیے میرا جملہ سنیے گا، یاد رکھنا نماز پر وقت پڑھو، آزاداری ہر وقت کرو، اور جب بولو پر وقت بولو۔ تو محمود الحسن صاحب مثال دیا کرتے تھے بے وقت بولنے کا نقصان کیا ہے، ان کی مثال سمجھیے، عالم کی مثال بھی عالمانہ ہوتی ہے۔ بے وقت بولو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، عزت نہیں پا سکتے۔ وہ کہتے تھے ایک شکاری تھا، وہ شکار کے لیے چلا، اور جب چلا تو بعد میں پہنچا، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسرا دن ہوا پھر گیا پھر خالی ہاتھ، تیسرا دن ہوا پھر گیا پھر خالی ہاتھ، اب چوتھا دن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہرین کا شکار ہے۔ ہرین ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا 50 گرام کا پرندہ ہے نا، ہرین کا شکار اس کے ہاتھ میں ہرین اٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد میں کہا ایک بات بتاؤ، تم 3 دن سے جا رہے تھے خالی ہاتھ آ رہے تھے، چوتھے دن شکار کیسے کر پایا؟ اس نے کہا سرکار میں 3 دن سے اس کی تلاش میں تھا، مگر یہ رنگ کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اس لیے کہ درختوں کے پتے بھی ہرے تھے، اس کا رنگ بھی ہرا تھا، اب یہ ان کے بیچ میں چھپ جاتا تھا، مجھے پتہ نہیں لگتا تھا۔ کہ میں نے کہا کہ آج کیسے شکار کر دیا؟ کہا 3 دن تک یہ رنگ کا فائدہ اٹھاتا رہا، چپ چاپ بیٹھا رہا، مجھے پریشان کرتا رہا۔ چوتھا دن ہوا، اب یہ بے وقت بولا، اور کرے جیسے بے وقت بولا میں نے آواز کے سہارے نشانہ لگایا اور اس کا شکار کر لیا۔ تو پہلا جملہ سنیے گا کہ رنگ کا فائدہ وقت ہی اٹھا سکتا ہے، دائی بھی نہیں اٹھا سکتا، لہذا
फायदे के चक्कर में आना, इसलिए कि रंग का फायदा बाकी होता है, सूरत तब्दील हो जाती है। फायदा किरदार का होता है कि जो ना कल बदलता है ना आज बदलता है। किरदार कभी बदलता नहीं है, किरदार में बुढ़ापा नहीं आता। कहा ये बेबात बोला, मैंने इशारा लगाया, इसका शिकार कर लिया, तो आपने और किया। अगर परिंदा भी बेबात बोले तो शिकार कर लिया जाता है। यही तो इस्लाम ने लिखा कि जो नबी के पहलू में बैठने वाले थे, मगर जब भी बेबात बोले, कभी ओहद में पिटे, कभी खैबर में ये जो पास बैठने वाले थे, ये जब भी बेबात बोले, कभी बदर में मारे गए, कभी ओहद में मारे गए, कभी खंदक में मारे गए, कभी खैबर में मारे गए, मगर जो बात बोलता था, कभी मारा को मारा, कभी अमर को मारा, ऐसा बात है मोहम्मद वाला। जो बोलो उसे तोड़ कर बोलो, ना कर दो। कोई ऐसा काम न करना कि जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पहले तोड़ लो, उसके बाद बोलो। अक्लमंद की जबान पीछे होती है, दिल आगे होता है, और दिल के फैसले कभी गलत नहीं हुआ करते। तो बहरहाल इस्लाम तुम्हें शऊर सिखाता है, जिंदगी सिखाता है। इस्लाम बना किस चीज से? सलाम से। जो आज हमारे माशरे में है ना, इस्लाम की इब्तिदा क्या है? सलाम। मैंने कहा लफ्जों के खानदान होते हैं। इस्लाम सलाम, अमन का दिन, सुकून का दिन, शांति का दिन, उसी से बना सलाम। इस्लाम की इब्तिदा देख लिया। इस्लाम ने पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया। इस्लाम ने कहा जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो सलाम करें। पहचानिए इसकी अजमत जो आज हमारे माशरे में कम हो गई। दो किताबें पढ़ने के बाद, जिम में जाने के बाद बेटा सोचता है बाप पागल है और करे, और वो अपनी मसल दिखा के कहता मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसे बच्चों को कभी इनके बचपन की वीडियो दिखाना कि अगर ये बाप तुम्हें करवट ना बदलवाता तो जिम में जाने का लायक न रह जाते। जिसे ताकत दिखा रहे हो, ये सारी ताकत इसका सदका है। अगर इसने अपनी जबान तुम्हारे मुंह में न रखी होती तो तुम कभी बोलने के लायक न रहते, है या नहीं? ये इसी बात का सदका है। तो वो करे आप कि इस्लाम सलामती से बना है। आज हमने सलाम क्यों करे? ये तो गरीब है, अमीर है, हमें सलाम क्यों करे? ये तो जाहिल है, मानिन है, हमें सलाम क्यों करे? हम तो बड़े, ये छोटा है। ये कानून हमने बनाया कि बेटा बाप को सलाम करेगा, शौहर को बीवी करेगी, औलाद माँ बाप को करेगी। इस्लाम का कानून नहीं है। हमारे सामने तारीख इस्लाम भी है, कुरान भी है। कुरान ने कहा तुम्हारे लिए हमारे पैगंबर का किरदार उसमें हसना है, जो नबी करे उसे अपनाओ। क्या हदीस की सारी बातें? नबी ने 40 दिन तक फातिमा के दरवाजे पे सलाम किया। अगर मोहम्मद जैसा बाप अपनी बेटी को सलाम कर सकता है तो उम्मत का बाप अपनी बेटी को सलाम क्यों नहीं करता? अगर हदीस की सब पढ़ते हो कि मौला कायनात आए और आने के बाद सलाम रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बेटी तुम पे मेरा सलाम। अगर अली जैसा शौहर अपनी बीवी को सलाम कर सकता है तो हम जैसा सलाम क्यों नहीं कर सकते? मेरा कानून हमने बनाया। मेरी साहब इधर तो बाप को मैं नहीं करूंगा। नहीं, अब इस्लाम का कानून सुनिए, इस कुरान सुनिए। इस्लाम कहता है फकुल सलाम फसौफ तालामून। इस्लाम की नस्बत में चलिएगा। फकुल सलाम फसौफ तालामून, बगैर सलाम करे। अगर तुम्हारा बाप भी तुमसे बात करनी शुरू कर दे तो उसके सवाल का जवाब ना दो, उसके सवाल का जवाब ना दो। जानते क्यों? इसलिए कि सवाल का मतलब समझिए, रस्मी जो चल रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नमस्ते, ये नहीं, ये तो हमारा चल रहा है। सवाल को झटके देता कि कपड़ा भी नहीं जितना रहेगा। और कह रहे इस्लामी सलाम, इस्लाम ने वो सलाम बताए, सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम। तीसरा कोई सलाम नहीं है। आप इसका मतलब जानते क्यों कहा सलाम ऐसा? इसके मानो पहचानिए। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तुम सलामत रहो, खुशो-खुर्रम रहो, आबाद रहो, शाद रहो, जिंदा रहो, हिफाजत में रहो। जानते इस्लाम ने इसका इब्तिदा क्यों कराई? इसलिए कि ये उसूल है जो जिसे जीने की दुआ दे दे उसकी मौत के बारे में सोच नहीं सकता। जब एक मोमिन से सलाम करोगे, सिला रहमी करोगे तो तुमसे मौत की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर तो हुक्म इस्लाम क्या है? सामने वाला भी कहे बेहतर लफ्जों में जवाब दे तो अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर भी सलाम हो, तुम भी सलामत रहो, तुम्हें भी अल्लाह खुशबख्शाद रखे, आबाद रखे, खुशनुमा रखे। जानते आप हमारे माशरे में ये चीज नहीं, हम सलाम नहीं करेंगे, हम तो रफन तफकीर बैठ बैठते हैं।
وقت سلام نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اور کرے نا اس لیے کہ جو سلام کو حرکت نہیں دے سکتا وہ چیز کو چیز نہیں کر سکتا. اور کرے تو پہلے سلام کرو. سلام کی عظمت آپ کو بتاؤں. آخری جملے تمہید کے مقام سلام کیا ہے باقی آپ کا سنو گا شاید کوئی نئے طریقے سے پیش کرو. ہارون مکی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا کہ تنور میں کود گئے تھے. سلام کی عظمت بتاؤ اس کو دوسرے روپ سے سنیے. واقعہ ایک ہی ہوتا ہے سمجھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. اسلام کا بات چلے تو سنیے اسلام کیا ہے. ایک انسان خراسان کا رہنے والا یہ ہوا میں تیر چلانے والے ہر معاشرے تک پہنچ رہے ہیں. تلوار ہواؤں میں بہت نے چلائی ہے سروں میں تلوار بہت کم نے چلائی ہے. اس لیے کہ یاد رکھنا ریوالور بازاروں میں بہت بکتے ہیں مگر اسے چلانے کے لیے جو دل چاہیے وہ مارکیٹ میں نہیں بکتا. اگر اسی طریقے سے یہ باتوں کا پلاؤ پکانے والے بہت ملتے ہیں جو باتوں سے پیٹ بھرتے مگر دسترخوان سجانے والے ہر دور میں ہر معاشرے میں بہت کم ملتے ہیں. چھٹے امام کا زمانہ آیا ایک انسان خراسان کا. خراسان مشہد کا دوسرا نام ہے. ذہن میں رکھیے گا مشہد جسے آج آپ مشہد کے نام سے جانتے اس کا نام ہے خراسان. یہاں کا رہنے والا امام کے پاس آئے. چھٹے امام تو باتوں کا سرو ہے شاید کوئی نہیں بات تو اسلام کیا ہے. سلام کا مقام پہچانیے. اپنے بھائیوں سے گفتگو کرو تو سلام کرتے ہوئے کتراتے ہیں. سلام کیا کرو عادت ڈالو سلام کی. اس میں تمہارا فائدہ ہے. بہرحال آیا سلام کیا بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کہتا مولا میں خراسان سے آیا ہوں. امام نے کہا جانتا ہوں لیکن پہلے غلطی پتا کس کو رہا ہے جس کی تلوار نسلوں کو پہچان لیتی ہے. اسے بتا رہا ہے کیا امام نہیں جانتے تھے کہاں سے آیا. اور بولا میں خراسان سے آیا ہوں. امام نے کہا جانتا ہوں. مولانا تشریح امام نے کہا جانتا ہوں جو ہوتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. 5,000 روپے دے کے شجروں میں سید وہ بنتا ہے ہوتا نہیں ہے لیکن جو خاندانی سید ہوتا ہے وہ شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کرے آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا ہاں ہوگا. مولا کل ماحول بڑا خراب تھا. لوگ منافق بہت تھے. آپ نے جلدی سے ان کا حق خلافت چھین لیا تھا. کوئی علی کا ساتھی نہیں تھا. آج بڑی چاہنے والے ہیں آپ کے. امام نے کہا بیٹا کر مالا کیا ہے خلافت لیجیے. دوسری غلطی جو امام نے وقت کو مشورہ دے دے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. اور کرے کہ اس لیے کہ امام مالی کے لیے لدنی ہوتا ہے. امام اٹھیا. امام نے کہا چاہنے والے پاس آئے. مولا سارا خراسان بھرا ہوا ہے آپ کشیروں سے. سارا ایران بھرا ہوا ہے آپ کشیروں سے. امام نے کہا انہیں میں سے ایک تم بھی ہوں گے. اور ان کا کڑ جگہ 36 انچ کا سینہ کر کے جیسے ہمارے دیش کا کوئی بڑا نہیں تھا کہتا 36 انچ کا سینہ لیکن جب سامنے جاتا ہے تو 32 انچ کا بھی نہیں رہتا. اور کریں کہا ان میں سے ایک تم بھی ہوں گے. اس نے سینہ چوڑا کر کے کہا ہاں مولا میں بھی آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا تم جانتے ہو ہماری محبت امتحان مان ہوئی ہے. کہاں مولا جانتا ہوں. کہا اس تنور میں پہنچ جاؤ. اب جب تنور کا لفظ آیا اس نے کہا مولا میں تو بیوی سے بتا کے بھی نہیں آیا تھا کہاں جا رہا ہوں. مولا چھوٹے چھوٹے بچے میرے بچوں کا کیا ہوگا. مولا کس کے دے دے کس کے دے دے کسے کیا کرنا کچھ کے پتا نہیں. مولا معاف کر دو مارا جاؤں گا. آپ کی محبت اور آپ اس کا کیا کام ہے جو آج ہمارے معاشرے کا مانا پھر بلکہ جملہ کہوں جب عبادات کی باری آتی ہے تو ہماری قوم پلٹ کے کہتی ہے کہاں وہ کہاں ہم. جب جنت کی باری آتی ہے تو قوم پلٹ کے کہتی ہے جہاں وہ وہاں ہم. ارے جب ہم عالم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے تو جنت کے مقام میں برابری کے تمنا کیوں کرتے ہو. کریں تو مولا آپ کی محبت اور آج اس سے کیا تعلق ہے. مولا مارا جاؤں گا. امام نے کہا کیا کروں. کیا واپس لے دو مولا اپنا حکم دے دو گناہگار ہو جاؤں گا. امام نے کہا چل رہے بیٹھ گیا. اب سنیے گا سلام کیا ہے. اسلام کیا سکھاتا. اتنے میں دروازہ کھولا. ایک انسان مزدور کھیتی کا کام کرنے والا کپڑوں پہ خاک پڑی ہوئی لباس پہ ٹیبل لگے ہوئے مگر وہ ٹیبل ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان پہ ستارے ٹکے ہوئے. چہرے سے منہ کی ایمان روشن تھا. سجدوں کی علامت پیشانی سے آیا تھی. سر پہ گٹھڑی. قریب آیا. آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی تم پہ میرا سلام ہو. عظمت سلام سمجھیے گا. جیسے ہی سلام گرا امام نے پلٹ کر جواب دو علیکم السلام و رحمت اللہ. تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. گٹھڑی نیچے رکھی. امام نے فوراً کہا ہارون تنور میں کود جاؤ. ہارون تنور میں کود جاؤ. اب تنور ہارون نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. ابھی تو کرنا پتہ بھی نہیں.
ابھی تو میں نے دوائی کا اسپرے بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے کس کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے وہ بھی نہیں بتایا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، جیسے کہ کود جاؤ۔ ہارون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ادھر کہا ادھر ہارون مکی، دونوں میں کود گئے۔ آپ نے اور کیا، محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کرنا، اگر کود گئے۔ اب جیسے کودے، امام نے اس کا پتھر اٹھایا اور اس کے اوپر ڈھک دیا، سرے جیسے ڈھکا، اب تک کودانے والا پریشان، ناک میں جانے والا پریشان، مگر جو برابر میں بیٹھا ہے یہ بڑا جو بیچ والا ہوتا ہے نا، ہر طور پر بڑا پریشان دو ناؤں میں سوار ہونے والا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور کرے اور سنیے گا بہر میں یہ بات اس لیے کروں تاکہ اپنے نیند داری نہ ہونے پائے، وہ بہت دور تک لے کے جاتا ہے آپ کو، بہت جلدی جلدی طبیعت کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ اسلام کیا ہے، یہ کود گئے، امام نے سرے ڈھک دیا، اب نہ تو کودنے والا پریشان اور نہ جس نے حکم دیا گرنے کا تنور میں وہ پریشان، مگر جو پہلو میں بیٹھا تھا یہ کرواٹے بدلنے لگا۔ جب بدحضمی ہوئی، اسے برداشت نہیں ہوا تو اس نے کہا مولا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ ارے مولا ایسے تو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے چاہنے والا، آپ نے اسے کھدا دیا، اب تک تو چل کے لاکھ ہو گیا ہوگا، ہڈی بھی نہیں بچی ہوگی، تنور میں دیکھ مولا ذرا ڈھکن ہٹا کے دیکھ تو لیجیے کچھ بچایا نہیں بچائے۔ اب جملہ کا وقت مزاج کا کرام متوجہ ہو، اگر ایمان کامل نہیں ہوتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ سنیے گا جملہ، اگر ایمان مکمل نہ ہو تو نبوت و امامت کے پہلو میں بیٹھ کر بھی انسان پریشان رہتا ہے، اور اگر ایمان مکمل ہو تو 40 تلواریں ہوتی ہیں، سکون سے بستر پہ سو جاتا ہے۔ اگر ایمان کامل نہیں تھا، امامت کے پہلو میں بیٹھا پریشان، مولا کون دیجیے کہ دیکھ تو نہیں، چھانٹ کے تو دیکھ لے، کچھ بچایا نہیں بچا۔ امام نے کہا اچھا چلو تم کھولو، اور اس نے سر ہٹایا ڈرتے ڈرتے۔ امام نے کہا دیکھا مولا دیکھو کیا بچا تو کچھ ہو گئی نہیں، کہا دیکھ تو لے۔ اب جس نے جھانکا تو دیکھا تنور میں آگ نہیں ہے، ایک باغ کھلا ہوا ہے، نورانی تخت ہے، امام کا چاہنے والا تخت میں بیٹھا ہوا تلاوت کو دعا کر رہا ہے۔ جملہ پلٹ کے کہوں، حرارت مہک میں بدلی، شعلے شبنم میں بدلے، جہنم جنت میں بدلی، اور امام نے دنیا میں تنور کو گلزار بنا کے بتایا ہماری محبت میں اگر دنیا کی آگ خاموش ہو سکتی ہے تو ہمارے چاہنے والے میں جہنم کی آگ کبھی اثر نہیں کر سکتی۔ اور کریں اب یہ بدل گئے، امام نے کہا ہارون باہر آ جاؤ، ہارون تنور سے نکلے، تب سے اٹھے باہر آ گئے۔ ابھی اب برابر میں بیٹھا تھا، اس کے پھر پیٹ میں درد ہوا، اور اسے پیٹ میں درد کرنے کا جب برداشت نہ ہوا تو اس نے جملہ ہارون سے کہا سلام کی عظمت سنیے گا جس کی اتنی زحمت دی ہے، کیا ہے؟ ہارون کہاں بتاؤ؟ کہا امام نے کہا پوچھو تم کود گئے، اگلا پچھلا نہیں سوچا، چل جاتے تو کیا ہوتا؟ اتفاق ہے یہ تو بچ گئے، ورنہ ہڈی بھی نہ ملتی، کپڑے تو دور کی بات ہے۔ ہارون نے پلٹ کے کہا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی اس کی سوچ ہوتی ہے، اور جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ سن، تو نے امامت کا معیار ناپا اپنے مزاج کے اعتبار سے، میں نے امامت کو پہچانا قرآن کے اعتبار سے۔ اور کہنے کا کیا مطلب؟ کہ سن، تو گھر میں چل جاتا، کہاں کا چل کیسے جاتا؟ کہ کیوں؟ کوئی فائر بریگیڈ کھڑی تھی وہاں پر؟ کہ نہیں، تو نے دھیان دیا میں نے آ کے کرا کیا تھا؟ کہ تو نے آ کے کہا تھا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے امام تم پہ میرا سلام۔ کہ امام نے کیا کہا تھا؟ کہ امام نے کہا تھا وعلیکم السلام، میں نے کہا امام تم سلامت رہو، امام نے کیا کہا؟ تم بھی سلامت رہو۔ کا مطلب کہ آپ بھی نہیں سمجھا؟ ارے نادان، جسے امام اللہ زندگی کی دعا دے دے اسے کائنات میں فرما نہیں سکتا۔ اور کہے آپ کو اسلام سلامتی سے بنا ہے، سکون کا مذہب، محبت کا مذہب، الفت کا مذہب، اخوت کا مذہب، بھائی چارے کا مذہب۔ اور یہ اسلام دنیا میں کون کا آیا سب سے پہلے؟ جناب آدم، جو آج فیس بک پہ چل رہا تھا کہ 2 مہینے پہلے، اسلام کا 1400 سال پرانا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تو عیسیٰ کیا لے کر آئے تھے، موسیٰ کیا لے کر آئے تھے، داؤد، زکریا، سلیمان، یحییٰ، طوبیٰ، یہ سارے نبی کیا لے کر آئے تھے؟ اسلام کس کے ذریعے آیا؟ جناب آدم کے ذریعے۔ اٹھائیے قرآن 17واں سورہ، سورہ القصص، اب اسلام کے حوالے سے چند جملے سنیے گا۔ اسلام کہاں سے آیا؟ کس سے آیا؟ جناب آدم سے۔
سلسلہ آدمیت جناب آدم سے چلا، نسل انسانی آدمی آدم سے چلی، بڑا مقام ہے آدم کا، صفی اللہ ہے، اللہ کے چنے ہوئے، مسجد ملائکہ ہے، اللہ نے آدم کو فرشتوں کا قبلہ قرار دیا ہے، اور کون کرے گا؟ اپنی مرضی سے بنایا، کب بنایا سنے گا قرآن، سورہ القصص ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، میرے حبیب ذرا اس وقت کو تو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہم اپنا نائب بنانے والے ہیں، اگر مسلمان ظاہر پہ غور کر لیتا تو امامت کا جھگڑا نہ ہوتا، پہلے ہی مکان پہ غور کر لیتا، کیا کرنا ہے؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ۔ اللہ نے روز اول کلیئر کیا، خلیفہ خدا بناتا ہے، بندے خلیفہ نہیں بنایا کرتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناؤں گا خلیفہ، میں جانشین بناؤں گا۔ اور کرے گا، کہا کس سے؟ فرشتوں سے کہا، اور کرے گا مجلس میں بیٹھے گا، سنے گا مجلس کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، اس سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے زمین بنائی، فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں۔ آسمان بنایا، اللہ سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا میں بنانے والا ہوں۔ چاند سورج بنائے، اللہ نے پوچھا۔ جنت جہنم بنائی، اللہ نے پوچھا نہیں پوچھا؟ یہ آدم کو بناتے وقت فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ پروردگار تو قادر مطلق ہے، جو چاہے بنا۔ فرشتوں سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو مجلس کے حوالے چنا سنے گا۔ اللہ نے کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ قیامت تک سنت قائم ہو جائے کہ معصوم کا تذکرہ مجلس کی شکل میں کرنا سنت الہی ہے، بدعت نہیں ہے۔ مجلس کی میں خلیفہ بناؤں گا، تذکرہ کیا۔ دوسرا جملہ وَإِذْ قَالَ، پہلا جملہ قرآن کا، یہ لفظ عیسیٰ قرآن میں جگہ بھی آیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے آیا۔ اس وقت کو یاد کرو، اس جگہ کو یاد کرو۔ اب سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ جس کے سامنے کا کوئی واقعہ ہوتا۔ اگر میں آپ سے کہوں ذرا یاد کیجیے محرم میں کیا ہوا تھا، تو آپ نے کہا مولانا دماغ کو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ محرم میں تھے ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا میرٹھ میں کیا ہوا تھا یا مظفر نگر میں کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں ذرا پرسوں یاد کیجیے کیا ہوا تو آپ بتا دیں گے، اس لیے کہ میں یہی بتاؤں خدا کیا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ، اے میرے آخری پیغمبر، اے محمد، ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم اپنا نائب بنانے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے محمد کا نور ہے اور گڑے ہے۔ اب اٹھائیے گا قرآن مجید کا چوتھا سورہ، سورہ نساء، اس کی 82ویں آیت، ارشاد ہوتا ہے کہاں محمد موجود ہے؟ کیفا اذا جئنا بکل امت من شہید، میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ اس دن تم گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا کہ جب ہم روز قیامت ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے بلائیں گے، ہر نبی گواہی دے گا میں نے سمجھایا اس نے نہیں مانا، میں نے بتایا اس نے عمل نہیں کیا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے سارے نبیوں میں گواہ بنا کے بلائیں گے۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات میں موجود، وہ درسنی سنائی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے نبیوں سے پہلے نور محمد موجود ہے۔ یہ نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے نبی تو گواہی دے گا۔ اور میں جملوں کو بدل کے کہوں کہ یہ نبی کہے گا پروردگار آدم توبہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، یوسف بازار میں بیچے جا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، ابراہیم آدم کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، موسیٰ فرعون کو دبو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، عیسیٰ سونے ناقص رسولی میں چڑھائے جا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، آسمان کے شامیانے کو قائم کیا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، ستاروں کے انجمن کو سجایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، چاند سورج کے قندیلوں کو روشن کیا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جنت کو سجایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، کوثر کو بہایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، پر پہلے تھا جبھی تو گواہی دے گا۔ اور اب جملہ سمجھے گا، جو ساری کائنات کی یا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے اسے تو محمد کہتے ہیں، مگر دعوت ذوالفقار شیرہ میں جو نبوت محمد کی گواہی دے دے اسے علی کہتے ہیں۔ محمد اس وقت کو یاد کرو، ہم بلائیں گے گواہ بنا کے۔ بہرحال اللہ نے کہا میں زمین کا خلیفہ بناؤں گا، اور یہ کہہ کہ مشرق خاموش ہو گئے۔ 40 سال کے بعد دوسرا اعلان کیا جا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہوں، سنیے گا سورہ القصص
40 سال کے بعد اللہ نے دوسرا اعلان کیا فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میں سے سجا دوں، سنوار دوں، مزین کر دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. یہ اللہ نے کہا نا. تو اللہ سجدہ کسے کرا رہا ہے؟ جس نے آدم کو نہیں. اب پڑھیے تاریخ. آدم کے پیر بنے، سجدہ نہیں ہوا. ہاتھ بنے، سجدہ نہیں ہوا. سینہ بنا، سجدہ نہیں ہوا. چہرہ بنا، سجدہ نہیں ہوا. پورا پتلا بن گیا، سجدہ نہیں ہوا. رکھا رہا 200 سال تک. فرشتے دیکھتے ہیں اس میں روح نہیں پڑے گی، یہ بولے گا نہیں، یہ اٹھے گا نہیں، یہ چلے گا نہیں. دیکھتے رہے پتلا بنا ہوا رکھا. اور قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے اپنی روح سے ڈالی، ادھر کیا کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں جیسے اللہ نے ڈالی، آدم اٹھ کے بیٹھے. جیسے اٹھ کے بیٹھے تو فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے. اللہ نے سجدہ کس کو کرایا؟ جس نے آدم کو نہیں کراتا تو پہلے کراتا. کس کو کرایا؟ اس روح کو تو جس نے آدم میں ڈالی ہے. دیکھیں انشاءاللہ اب مایوس نہ ہو، آپ کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. کس کو کرایا؟ روح کو. تو جس نے آدم میں ڈالی گئی. قانون کیا بنا؟ سجدہ جسم کو نہیں ہوگا. کس کو ہوگا؟ روح کو ہوگا. ہے نا؟ آپ ذرا سے 1 منٹ کے لیے ذرا خاموشی اختیار کر لیجیے، اس کے بعد آپ پوچھیں گے کس کو سجدہ ہوگا؟ روح کو. جسم کو سجدہ نہیں ہوگا. دلیل سنیں گے. دلیل کیا؟ واجب نماز کتنی ہے؟ 6 یومیہ روزانہ کی. سجدہ ہے یا نہیں؟ ہے. نماز طواف خانہ کعبہ میں سجدہ ہے یا نہیں؟ ہے. نماز آیات چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ سب کو سبحان کی آنکھی زمین کا تھرچانا 2 رکعت پڑھ کے سجدہ ہے یا نہیں؟ ہے. نماز قضاء واجب بڑے باپ بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں جو واجب ہوتی ہے سجدہ ہے. نماز نذر ہے، منت ماننی ہے. 5 میں سجدہ ہے. انہی نمازوں میں چھٹی آئی نماز میت سجدہ ہے نہیں ہے. پر 6 کی 6 واجب ہے، 6 کی 6 نمازیں ہیں. 5 میں سجدہ نہ کیا تو نماز باطل، 6 میں سجدہ کر لیا تو نماز باطل. پروردگار کی فلسفہ کیا ہے؟ دونوں نمازیں دونوں میرے حکم سے واجب ہیں. 5 میں سجدہ واجب، 6 میں سجدہ آرام. یہ فلسفہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی. 5 کا تعلق روح سے ہے، اس لیے 5 میں سجدہ ہے. 6 میں جسم تو ہے مگر روح نہیں ہے. 6 میں جسم تو ہے مگر روح نہیں ہے، اس لیے سجدہ نہیں ہے. تو قانون کیا بنا؟ سجدہ وہاں ہوگا جہاں روح ہوگی، جسم کو سجدہ نہیں ہوگا. اور اپنے مزاج کا سنیے گا، جسم کو سجدہ نہیں ہوگا. یہی تو سبب تھا ابراہیم نے جس نے کعبہ تو بنا دیا مگر کعبے میں روح نہیں تھی، اس لیے سجدہ نہیں ہوا. اسماعیل کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا. موسیٰ کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا. عیسیٰ کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا. محمد کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا. مگر جیسے ہی تیرا رجب آئی روح علی کا محمد والے محمد. تو جیسے روح علی کعبے میں آئے اپنے کعبہ قبلہ بن گیا. اللہ نے کیا کہا؟ سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا ہے نہیں کیا؟ اب کیا سنیے قرآن. قرآن کہتا ہے جیسے روح بڑی فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ادھر طرف سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یہ حدیث ہے سورہ آیت سورہ کوئی تک کھول کے دیکھ لے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. شیطان تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ لما خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ایک سورہ آپ کو یاد ہے، سورہ قل هو اللہ، اسے پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہ مجھے کسی نے پیدا کیا. یہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لما خلقت بیدی، جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اللہ ہاتھ رکھتا نہیں، جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو اب تلاش کرو کوئی تو ایسے ہاتھ، یہ ہاتھ بندے کے تھے. اللہ کہہ رہا تھا میرے ہاتھ ہے.
اور بڑے عالم بڑا مزہ ہو گیا. دوسرا جملہ وہ کامل کیسے نہ کرتا, کانا من الکافرین, تو کافروں میں سے تھا. اس کا مطلب یہ غرور کرنا کافروں کی علامت ہے. اور کرے کانا من الکافرین. تیسرا جملہ کانا من الجن, تو جنات میں سے تھا. اب یہ سزا ہے نا, تھا کہو جنات میں سے, کافرین میں سے. جیسے اس نے کہا, اللہ نے کہا, اس نے پلٹ کے کہا انا خیر منہ. لیکن شیطان تھا بات بڑے پتے کی کرنے گیا. ہر پورے نے ایک آدھی اچھائی ضرور ہوتی ہے, شیطان ضرور ہے, مگر ایک بات مجھے اس کی بڑی اچھی لگی. کیا لگی وہ مانتا بتا رہا. جیسے اللہ نے کہا کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کا پلٹ کے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اور پلاؤ نہیں پکایا, دلیل دی. دلیل دے کے کہتا ہے انا خیر منہ خلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں, نے سے مٹی سے پیدا کیا. وخلقتنی من نار, مجھے آگ سے بنایا. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. دلیل ہے ڈھیلا اوپر چلو نیچے آئے گا, آگ چلاؤ نیچے سے اوپر جائے گا. آج کی فطرت میں بلندی ہے, مٹی کی فطرت میں پستی ہے, اس سے بہتر ہو. اللہ نے کہا تو افضل و مفضول کے چکر میں پڑا ہے. حکم دینے والے کی شخصیت نہیں دیکھتا کہ کہہ کون رہا ہے, کون کہہ رہا ہے. فخرج, نکل, منہا انک رجیم, میری جنت سے نکل. تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا. میں نے کہا اس کی جو بات مجھے اچھی لگی, اس نے کہا نکل جاؤں گا مگر سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہا یہ مجھ سے افضل ہے. لیکن بوڑھا ضرور تھا, مگر ایک بات بڑے پتے کے دے کے گیا, سر جب بھی جھکانا اپنے سے افضل کے سامنے جھکانا, کبھی چھوٹے کے سامنے سر نہ جھکانا. نکل. یہ نکلا. قیامت تک کی لعنت نے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, اللہ نے سے نکالا کیوں؟ خدا نے حکم دیا تھا فرشتوں کو, دیکھے تو گناہ تھا نہیں, گناہ ہے. یہاں ملک کے معنی فرشتے کے نہیں ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ایک لفظ میں 70 معنی ہوتے. فسقط الملائکۃ, فرشتوں میں نہیں. یہاں ملک کے معنی فرشتے کے نہیں, ورنہ فرشتہ نہیں تھا, اسے جنت سے نکالا نہیں جا سکتا. چلتے ملک کے معنی کیا ہے؟ ملک کے معنی ہے کائنات کی تمام طاقتوں کے. یعنی اللہ نے آدم کے سامنے دنیا کی جتنی طاقتیں تھیں ان سب کو سر جھکانے کا حکم دیا تھا, اور یہ معیار بنایا جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس کی حکومت ساری کائنات پر ہوگی. اور اس زمانے میں دیکھا جو اللہ کا بنایا ہوا تھا ان کی پاور کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جب انگلی ایسے کی تو مغرب سے سورج بڑھتا, ایسے انگلی کی تو چاند کو کونا نصیب ہوا, ایسے اشارہ کیا تو ستارہ دروازے پہ آیا, زبان سے کہا تو اسمان دھرتی بن گیا, اشارہ کیا درختوں نے سجدہ کیا, ہاتھوں کو اٹھایا پتھروں نے کلمہ پڑھا. ہم کائنات کے محتاج نہیں ہیں, کائنات ہماری محتاج ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا اس کے سامنے ساری کائنات جھکتی ہے. اب اس نے کہا نہیں کروں گا, اللہ نے کہا نکل جاؤ. لیکن کچھ بھی تھا, زبان کا بڑا ٹھاکر تھا, مرد تھا, زبان کا پکا نہیں کرنا. بینکیر نہیں لگتا تھا اس کا, ریورس نہیں لگتا تھا اس کے. اس نے کہا جا رہا ہوں, مگر چیلنج کرنے نکلا. مولا فرماتے ہیں کافر مر جاؤ, منافق نہ مرو. کافر کی سزا کم ہے, منافق کی سزا زیادہ ہے. اور کرے منافق نہیں تھا, اس نے نکلتے وقت بھائی یہ سورہ کہا قرآن مجید کا 19واں سورہ, اس میں ارشاد ہوتا ہے اس نے نکلتے وقت کہا معبود چاہ رہا ہوں اتنی نمازیں پڑھی کچھ تو دے, محنت کیسے کروا دی, اس کو سلا دے. اللہ نے کہا کیا چاہیے, پہلا یوم وقت معلوم, قیامت تک کی زندگی دے. اللہ نے کہا چلے دی, مگر اتنا بتا دیں لمبی زندگی دے کے کرے گا کیا, چھپایا نہیں, میں مسجد میں جا کے سجدے کر کے معافی مانگوں گا. مرد تھا, سینہ ٹوکے گا, سنے گا قرآن سورہ کہا لا اعوذن لک صراطک المستقیم, میں تیرے سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. ولا اغوینہم اجمعین, تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. الا المخلصین, مگر جو تیرے نیک بندے ہیں انہیں نہیں بہکا سکتا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان بھی جانتا ہے کہاں پاور چلے گی, کہاں پاور نہیں چلے گی. بیٹھ جاؤں گا کہہ کے نکلا نا. اللہ نے کہا جا رہا ہے, زندگی بھی دے دی, بتا بھی دیا تم نے, ہم تیری بات سے خوش ہوئے. مرد ہے زبان کا, کہہ کے جا رہا ہے, ہاں جو کہے گا ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے, مگر اتنا بتا بہکائے گا کیسے. اس نے کہا ان یمین نہیں, دائیں طرف سے بہکاؤں گا, وان شمائل نہیں, بائیں طرف سے بہکاؤں گا, سامنے سے بہکاؤں گا, پشت سے بہکاؤں گا. تو اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. چیلنج کر رہا ہے خدا, تیری نیوٹ سیٹ میں جانے کا خدائی کی, اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پاؤں گا. کیسے؟ سامنے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا. جیسے کہ اس نے اتنا کہا, اللہ نے کہا تو وہاں شیطان کا شیطان. اس نے کہ یاد رکھیے, ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے بجنور میں,
ہندی نے شیر کو سارے تاؤ سکھائے تو پیڑ پہ چڑھنا نہیں سکھایا. بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے باپ کی اولاد رہتا ہے. اور کریں استاد چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو جائے شاگرد کا استاد بھی رہتا ہے. اور کریں جیسے ہی نے کہا میں بیٹھا ہوں چار طرف سے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. اللہ نے کہا تو شیطان کا شیطان تم نے کیا سوچا ہے؟ ہم نے 4 دشائیں پیدا کی ہیں 4 سمتے پیدا کی ہیں. اور ہم نے 6 سمتے پیدا کی ہیں. کتنی 6 کا کیسے سن تو بہکائے گا سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں ہدایت کروں گا اوپر سے نیچے سے. کیا کیسے پروردگار سنے گا میں ہدایت کروں گا اوپر سے نیچے سے. کیا کیسے کا سن اگر میرا بندہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دے گا تو بخش دوں گا سر سجدے میں رکھ دے گا. شہادت سے محمد والے سر سجدے میں رکھ دے گا تو بخش دوں گا. پیغام یہ نکلا اور آدم کو اللہ نے اسلام لے کے دنیا میں بھیجا. آدم کو 2 بیٹے دیے بس میں کام لگایا کو کتنے بیٹے دیے 2. ایک کا نام حابیل دوسرے کا نام قابیل. حابیل اچھی نیک 3 کا تھا. قابیل جو تھا یہ خرابات نہیں الٹے سیدھی بکواس کرتا رہتا تھا. ایک دن اپنے بھائی کے پاس آیا اور آ کے اسے مذہبی بحث چھڑی اور چھڑ کے کہا بتاؤ ہم دونوں میں اللہ کو 11 کون ہے. حابیل نے کہا میں غیب کا مالک نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کون 11 ہے. پتا کریں گے کیسے کا قربانی دے گا جس کی قربانی اللہ قبول کر لے. آزاداری کیا ہے؟ پیغمبر فرش شہزادہ بیٹھے انہیں مقدر پہ ناز کرتا مگر ناز اس وقت کرنا جب بیٹھنے کا سلیقہ سیکھ جاتا. اس لیے کہ جسے فرش شہزادہ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوں بس میں پیغمبر پہ بیٹھ نہیں سکتا. پتا کریں گے کیسے کا قربانی دے گا. لے جائے جیسے روح ویسے فرشتے. لایا بھی کیا پانی اس لیے کہ دھوپا لاتا تھا پیسے خرچ ہوتا مال خرچ ہوتا تھا. بہرحال دستور یہ تھا آسمان سے بجلی چلتی تھی. جس کی قربانی کو جلا دے اس کی قربانی قبول اور جس کی قربانی میں بجلی نہ گرے اس کی قربانی رد کر دی جاتی کہ بجلی آسمان سے چلی. حابیل کی قربانی جل گئی قابیل کی رہ گئی قربانی قبول ہوئی تو اب یہ چڑ گیا. اس نے کہا میرا بھائی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گیا. یہ کرسی کا جھگڑا یہی کا نہیں ہے بہت پرانا ہے. اور کہا اقتدار کبھی پسند نہیں آتا دوسرے کو اور اونچی کرسی پہ جب تک غریبوں کی لاشوں پہ چلنا چاہے اس وقت تک کوئی بیٹھتا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. لہٰذا اس نے کہا یہ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا رہا ہے. اب کرے کیا اس کا بڑا سا پتھر اٹھایا اور بھائی کے سر پہ مار دیا. اب نہ تو کوئی مارا تھا نہ کسی کو دفن کیا. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو تاریخ نہیں اٹھا لیجیے گا قرآن سورہ قصص. اب بھائی کا جنازہ سامنے پڑا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا ہو. اس لیے کبھی کوئی دفن ہوتا ہے دیکھا نہیں راستہ دفن کر دیتے ہو چلا دیتے ہو بہا دیتے ہو گاڑ دیتے ہو. جب تو پہلا قتل ہے دنیا میں 25% دنیا ختم ہو گئی 4 آدمی ہے دنیا میں ایک مارا گیا. پہلا میری سمجھ میں نہیں آتا کرو کیا. قرآن کہتا ہے فبعث اللہ ہوگا اللہ نے آسمان سے تو کفر کو بھیجا وہ دونوں لڑے ایک نے دوسرے کو مار دیا. اور اب جیسے مارا اس نے کیا کام کیا اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور کھود کے چوٹ سے دوسرے مرے ہوئے گدھے کے پیر کو پکڑ کے کھینچا کھینچ کے گڑے میں رکھا. گڑے میں رکھ کے پنجوں سے مٹی دے دی. جیسے اس نے منظر دیکھا اس کا چولہا سونے کا قرآن نے نقل کیا کہ اس نے کپڑے کو کپڑے کے اپنے بھائی کو دفناتے ہوئے دیکھا تو اس نے طرف نے کہا عجز تو مثل حاصل ہوگا لعنت ہے مجھ پہ میرے اندر تو اس کپڑے کا برابر بھی عقل نہیں ہے کہ جو قتل کر کے اپنے بھائی کو دفنانا تو جانتا ہے. اب جملہ کہو اس کا مطلب یہ ہے جو کسی کو قتل کر کے بے گور و کفن چھوڑ دے انسان نہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. اور کریں اس نے دفنایا آدم کو پتہ لگا آزاداری کیوں کرتے ہیں. آدم کو پتہ لگا بیٹے نے بیٹے کو مار ڈالا. آدم قبر پہ آئے اور اگر جملہ کیا ہوتا ہے بچوں تک پہنچ جائے. جو سمجھدار بزرگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں اپنی دولت اپنی میراث اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بیٹے یہ چھت تیرا ہے وہ کھیت تیرا ہے یہ مکان تیرا ہے یہ بیٹھک تیری ہے. کیوں؟ تاکہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد میں جھگڑا نہ پڑے. آدم اللہ کے نبی ہے آدم نے بھی میراث بانٹی ہے نہیں بانٹی. آدم نے بھی میراث بانٹی. سنی آزاداری کیوں کرتے ہیں ساری تقریر کر چھوٹے سے ایک جملے میں دے رہا ہوں. آدم کو پتہ لگا بیٹا قتل ہو گیا قبر میں پہنچے دیر تک روئے. سمجھدار بزرگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں میراث تقسیم کرتے ہیں دیر تک روئے. جب اٹھے تو قابیل پہ لعنت کرتے ہوئے اٹھے اور آدم نے جملہ سنے گا
تک کے لیے اپنی میراث اپنی اولاد میں تقسیم کی کہ یاد رکھنا قاتل کے حصے میں لعنت آئے گی، مظلوم کے حصے میں آنسو آئیں گے. اور کرے لعنت کرتے وقت میراث تقسیم کر دی. آج ابھی اسی محلے میں ایک بچے نے مساخری بات، ایک جوان نے مجھ سے سوال کیا، مولانا آدم کے 2 بیٹے تھے، ہم حابیل کی نسل سے یا قابیل کی؟ میں نے کہا بیٹے نہ ہم حابیل کی نسل سے نہ قابیل کی، کیونکہ نہ حابیل کی شادی ہوئی نہ قابیل کی. قابیل بھی کنوارا مرا اور حابیل بھی شہید کنوارا ہو گیا. اللہ نے اور بیٹے دیے، ہم جناب شیش پیغمبر کی نسل سے، ان کے لیے عورتیں بھی جنت سے ہیں. کہ نہیں مولانا تیرے کو چپک نہیں دی بات ہے، تو ہم دونوں کی اولاد میں سے حابیل کی ہے یا قابیل کی ہے پتہ نہیں. اور جب اس نے اس طرح کہا ظاہر سی بات ہے سادات کا خون اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں نے اس کے چہرے کو پڑھا، میں نے کہا تو سن تجھے یہ سن ہے نا کہ ہم حابیل کی نسل میں سے یا قابیل کی؟ کہنے لگا جی ہاں، مگر یہ پتہ نہیں کس کی نسل میں سے ہے. میں نے کہا تو سن علامت میں بتا رہا ہوں، پہچان تو لینا کہ قابیل کی نسل سے کون ہے، حابیل کی نسل سے کون ہے. کہا بتائیے مولانا. میں نے کہا سن اگر لوگوں کو قتل کرتا ملے سمجھنا قابیل کی نسل سے ہے، لوگوں کو بچاتا ملے سمجھنا حابیل کی نسل سے ہے. اس لیے کہ حابیل والا کبھی قتل نہیں کرتا اور قابیل والا کبھی رحم نہیں کرتا. اب ہم سے نہ پوچھو کہ کربلا میں کون کس کی نسل سے تھا، ان کے کردار کو پڑھو. جس نے قتل کیا وہ قابیل زیادہ تھا، جو قتل ہوا وہ حابیل زیادہ تھا. تو اس نے کبے کو قتل کیا تو اس لاش کو چھپا تو دیا. ذرا کربلا میں آ کے تو دیکھو وہ جانوروں سے بدتر تھے کہ جنہوں نے قتل کیا، لاشوں کو پامال کیا، مگر بے گور و کفن چھوڑ دیا. کتنا بے گور و کفن چھوڑا جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں حکم شریعت یہ ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی دفنا دو، تاخیر نہ کرنا. لیکن امام کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن بنا رہا. آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا محتل کی سوگ نامہ یاد محمد، 2 جملوں میں سنیے، مجھے کچھ اور سنانا ہے. کیسے لاشا امام کا بے گور و کفن بنا رہا، میرا جگر پھٹ گیا اس روایت کا برکت. چلیے حسین کا قافلہ کوفے کے اندر پہنچا تو کوفے میں حبیب ابن مظاہر کی 140 قافلے کو دیکھا. حبیب کے سرکردوں کے نیزہ کا بلند دیکھا، بیوی شوہر کا سر دیکھ رہی، فوراً دوڑ کر گئی، اپنے غلام کو بلایا. کیسے لاشا بے گور و کفن رہا، بلایا، کفن نکالا اور نکال کے کہا غلام اسے لے کے کربلا چلا جا. سن یہ تو اولاد پیغمبر ہے، ان کے تو سمانا چاہنے والا ہے. حسین کو تو اس نے کفن نہیں دیا ہوگا، عباس کو تو دفنا دیا گیا ہوگا، مگر تیرے آقا حبیب کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، وہ غلام ہے، اس کا لاشا دے دے کفن پڑا ہوگا. تو جا اس کفن کو پہنا اور پہنا کے اپنے آقا کی لاش کو دفن کر کے واپس آ جا. غلام کفن لے کے گیا اور اب پلٹ کر آیا، لیکن آنے کا انداز یہ کہ ہاتھ میں کفن ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. گھر کے اندر داخل ہوا، حبیب کی زوجہ نے پوچھا کفن دے کے نہیں آیا؟ کربلا نہیں کر سکا؟ کل بھی کربلا گیا تھا. کہا حبیب کو لاشا نہیں ملا؟ کیا لاشا گم ہو گیا؟ کیا لاشا بھی مل گیا تھا؟ کہا کھولو کفن کیوں نہیں دیا؟ یا کسی نے روکا؟ کہا روکا نہیں کسی نے. کہا تو میں کفن پہنا کے کیوں نہیں آیا؟ یہ کفن سلامت لے کے کیوں آیا؟ سنیں گے غلام نے کفن کو زمین پر رکھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ لیا اور ایک جملہ کہا بیوی مجھے معاف کر دینا، حبیب کا لاشا نہیں ملا، میں کربلا میں بھی پہنچا مگر کفن اس لیے نہیں دے سکا کہ میرے پاس کفن ایک تھا، کربلا میں لاشیں 72 تھے، بے گور و کفن تھے. میں کس کس کو کفن پہناتا؟ عزادارو ذرا تصور کرے، سرنوں کی نیزہ پر شیطانیوں کے ہاتھ بندے ہوئے، بچی اونٹ کی پشت سے بندی ہوئی، اور اب جو یہ قافلہ کوفے کے اندر وارد ہوا تو تاریخ کہتی ہے کوفے کے پاس آپ تماشبین سے پٹ گئے. جناب سکینہ کی شہادت کے چند جملے سنیے گا، شہادت نہیں پڑھی. بازار کوفے کے تماشبین سے پٹ گئے، چھتوں میں عورتیں آئیں. اب یہ قافلہ گزرا تو عورتوں نے بچوں کی آواز سنی. بچے کہہ رہے ہیں العطش العطش، پیاس مارے گا ہوتی ہے. جو چھتوں پہ عورتیں بچوں کو لے کے کھڑی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کے سروں سے کھجوروں کو اتارا صدقہ اور خورمے اتار کے قافلے کی طرف پھینکے. بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں میں وہ خورمے اٹھائے. اللہ اللہ زینب علیہ السلام کی کیسے معرفت کرائی، کیسے بچایا. اس ماحول میں بھی زینب نے بچوں کے ہاتھ سے خورمے چھینے
اور عورتوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ایھا المرأۃ الکوفہ، اے کوفے کی بے غیرت عورتوں، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم اپنے بچوں کا صدقہ ہمارے بچوں کو دے رہی ہو؟ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت رسول اللہ، ہم اولاد پیغمبر ہیں، اولاد فاطمہ ہیں۔ الصدقۃ علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ عزادارو، یہ آواز ایک کنیز خدا نے سنی، دوڑ کے اپنے گھر گئی اور جانے کے بعد اپنی شہزادی سے کہتی بیوی ایک قافلہ آیا ہے، اچھی تو ہوگی ہے، چند عورتیں ہیں جن کے سروں میں چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں، ایک بچی ہے اونٹ کی پشت سے باندھی گئی ہے۔ بیوی چند سال ہے جو نوکے نیزہ پر ہے، اور سن شہزادی، ایک ایسے جوان کا سر ہے کہ جو چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شہزادی دعا کر جو وہ جوان شہید ہوا ہو تو اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو، اس لیے کہ جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے مارا گیا ہو وہ ماں زندہ کیسے رہی ہوگی؟ اس کے بعد وہ کہتی بیوی وہ ایک ننھا سا سر ہے کہ جس کے دودھ بھی نہیں چھپا ہوگا، جس کے بال بھی ابھی گھومنے آتے ہیں، وہ نوکے نیزہ پہ سوار ہے۔ بیوی اور ایک سر ہے کہ جو گھوڑے کی گردن میں رکھا ہوا ہے۔ بیوی عجیب و غریب قافلہ ہے، اب تک جتنے قافلے کوفے میں آئے کوئی کھانا مانگتا تھا، کوئی پانی مانگتا تھا، کوئی چادریں مانگتا تھا، کوئی پیسہ مانگتا تھا، مگر یہ عجیب قافلہ ہے، خاندان شرفا کے لوگ ہیں، غیر سے سر جھکائے ہوئے ہیں، کچھ مانگتے نہیں ہیں، سر جھکا کر اپنے وارثوں پہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ بس ایسے شہزادی نے طرح جملہ سنا، تڑپ کر کہا میری شہزادی زینب نے کہا تھا کبھی لٹا ہوا قافلہ نہ دیکھنا، مگر تم نے قافلے کی کیفیت ایسی بیان کی میرا دل تڑپ گیا، چلتے بھی چلتے ہو۔ اس نے پلٹ کر کہا بیوی اگر میری اجازت ہو تو تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو ہر سال اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر ملاتی ہے، مولا حسین کے نام پہ سبیل لگاتی ہے، حسین کے نام پہ پیاسے کو پانی پلاتی ہے۔ بیوی اس قافلے میں ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں، اگر تو اجازت دے میں تھوڑا سا پانی لے جا کے حسین کے نام پر ان بچوں کو پلا دوں۔ چل پانی لے لے میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اور اب یہ پانی لے کر سید سجاد پر قریب آئی، آنے کے بعد سلام کیا، امام نے جواب دیا، بات کرنا چاہتی ہے، امام نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی نظر زینب میں پڑی، زینب کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی گئی یہ پانی اپنے بچوں کو پلا دو، یہ بہت پیاسے ہیں، اس کے بعد میرے لیے چند دعائیں کرا دینا۔ میں نے سنا ہے غریبوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، اسیروں کی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ عزادارو، زینب نے اتنا سنا، سکینہ کو دیکھا جو اونٹ کی پشت سے بندھی ہوئی ہے، اور دیکھ کر زینب کہتی سکینہ میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کر، ہم زیدان آمین کہیں گے۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف کیا۔ زینب نے اس موسمہ سے کہا بیوی اتنا بتا میری دعا کیا ہے؟ تو یہ موسمہ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ جیسے اس نے اتنا کہا، سکینہ نے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے جملہ کہا پروردگار تجھے میرے پردیسیوں کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت سے واپس آ جائے۔ زیدانیوں نے آمین کہا۔ زینب کہتی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو سنیں گے دوسری دعا؟ یہ موسمہ کہتی ہے بیوی میری دوسری دعا یہ ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے۔ اللہ اللہ، ایک یتیم کے سامنے ایسے جملے، جیسے اس نے اتنا کہا سکینہ نے جلا ہوا دامن اپنے ننھے سے ہاتھوں پہ رکھا، آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ کا پروردگار تجھے میرے جلے ہوئے دامن کا واسطہ، میرے زخمی کانوں کا واسطہ، میرے نیلے رخساروں کا واسطہ، اے پروردگار تجھے میرے بابا کے گلو میں بریدہ کا واسطہ، اس کے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے کربلا میں یتیم ہوئی۔ سیدانیوں نے آمین کہا۔ زینب کہتے بیوی کوئی اور دعا ہے؟ کہا میری آخری دعا ہے، تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ اب جب مدینے کا نام سنا حسین کی بچی طلب گئی، کبھی اماں ہمارے وطن کا نام بھی تو مدینہ ہے، ہم کب مدینے جائیں گے؟ اللہ اللہ، ارے وہ مظلومہ ہے جس کے دل
में वतन की तमन्ना रह गई। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो उस नन्ही सकीना पर जिसके रुखसारों का रंग तमाचों की वजह से बदलता रहा। अल्लाह सकीना को ज़ैनब ने इशारा किया और बीबी की तरफ मुतवज्जह हुई और मुतवज्जह होकर कहते बीबी तुम मदीने में कहाँ जाएगी? कहा महल बनी हाशिम में जाऊंगी। तसव्वुर करिए जो परदेश में रहते वतन का नाम महल का नाम आ जाए और महल का नाम सुना तो महल कहा मैं इस बाजार में अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकती। ज़ैनब का बीबी अगर नाम नहीं बताएगी तो पहचान लूंगी कैसे? वही ने आहिस्ता से कान में कहा सुनो मेरे शहजादे को हुसैन इब्न अली कहते हैं, मेरी शहजादी को ज़ैनब बिन्त अली कहते हैं। ज़ैनब का नाम सुना, शहजादी का नाम सुना, ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ। एक मर्तबा इससे कहा बीबी तो ज़ैनब को जानती है, ज़ैनब को पहचानती है? अगर देखेगी तो पहचान लेगी। इसने कान में कहा कैसी बातें कर रही हो, मैंने परसों ज़ैनब की खिदमत की है, ज़ैनब के बर्तनों को साफ किया है, भला मैं ज़ैनब